قرآن مجید اگر آپ سے بات کر سکتا تو قرآن مجید یقیناً اس صورت میں آپ سے مخاطب ہوتا۔ سورۃ البقرہ آپ سے کہتی کہ میں طویل ہوں، ہاں لیکن تمہاری پریشانیاں بھی تو طویل ہیں، تمہارا اسکرین ٹائم اور تمہارے بہانے بھی تو بہت لمبے ہیں۔ مجھے اپنے اپنے گھروں میں پڑھو اور دیکھو کہ اندھیرا کیسے چین میں بدلتا ہے۔ سورۃ البقرہ آپ سے کہتی کہ جہاں میں تلاوت کی جاتی ہوں وہاں شیطان اور شر نہیں ٹھہر پاتے، وہ جگہ شیطانوں کے لیے ناگوار ہو جاتی ہے، تو مجھے اپناؤ، میں تمہاری بہتری کے لیے ہوں۔ آیت الکرسی تم سے کہتی کہ میں صرف ایک آیت ہوں، بس صرف ایک، میں تمہاری حفاظت پاس ورڈز، کیمروں اور تالوں سے کہیں بڑھ کر کرتی ہوں۔ مجھے نماز کے بعد پڑھو، سونے سے پہلے پڑھو اور اس وقت بھی جب خوف دل پر دستک دے دے، میں تمہیں یاد دلاتی ہوں کہ جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے نہ وہ سوتا ہے نہ کمزور پڑتا ہے۔ سورۃ الملک تم سے کہتی کہ میں تمہیں قبر میں بچاتی ہوں، وہاں جہاں نہ مرتبہ بولتا ہے نہ دولت سفارش کر سکتی ہے۔ مجھے ہر رات پڑھا کرو اور میں تمہاری ساتھی بن جاؤں گی اس جگہ جہاں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ سورۃ الکہف تم سے کہتی کہ ہر جمعہ میرے پاس آیا کرو، میں اس دور کے لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہوں جہاں الجھن، انا، فریب اور دھوکے کا رواج ہے۔ میں تمہیں اس دور کے فتنوں سے بچاتی ہوں، جھوٹی کامیابی سے، فساد زدہ طاقت سے، سطحی علم سے، مادی غرور سے اور دجال کے فتنے سے۔ سورہ یاسین تم سے کہتی کہ مجھے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، میں غم زدہ دلوں کو تسلی دیتی ہوں یہ یاد دلا کر کہ موت مٹ جانا نہیں، میں خوف زدہ لوگوں کو سکون دیتی ہوں یہ بتا کر کہ یہ دنیا کبھی آخری منزل تھی ہی نہیں، اور میں متکبروں کو جھنجھوڑتی ہوں یہ یاد دلا کر کہ ہر سفر کا انجام آخرکار مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن تم سے کہتی کہ میں تمہیں نعمتوں کو بھول جانے کی بیماری سے بچاتی ہوں، اس لیے میں بار بار سوال کرتی ہوں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سوال اس لیے نہیں کہ اللہ کو تمہارے جواب کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ تمہارے دل کو بیداری کی ضرورت ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تم سے کہتی کہ ہمیں ہر صبح پڑھو، ہمیں رات کو پڑھو، ہم تمہیں یہ بھولنے سے بچاتی ہیں کہ حفاظت صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ زخم جذباتی ہوتے ہیں، کچھ روحانی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جو نظر ہی نہیں آتے، کچھ ذہنی جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ انسان کو ان چیزوں سے بھی پناہ چاہیے جنہیں آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور ان سے بھی وہ جنہیں نہیں دیکھ سکتی۔ تو تمہیں ان چیزوں سے اگر حفاظت چاہیے جنہیں تم دیکھ نہیں پاتے، جب دیکھ نہیں پاتے تو ان کے مقابلے میں تم لاچار اور کمزور ہو، تو ان چیزوں سے حفاظت کے لیے ہمیں پڑھا کرو۔ اور قرآن اگر بول سکتا ہوتا تو قرآن تم سے کہتا کہ میرے ساتھ تعلق بنا کے رکھو، اس کائنات میں مجھ سے بہتر کچھ بھی نہیں رہ گیا، اس دنیا میں اب مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بھی ہادی نہیں رہا، مجھے وقت دو، میرے ساتھ